بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یہودی اور نصاری تاخیر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غازی یا حاجی کو سامان دیا اور اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی یا کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی انہی کی مثل اجر ملے گا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بشارت ہے کہ غازی کو سامان جہاد فراہم کرنے والے کو غازی جیسا، حج پر جانے والے کی مالی امداد کرنے پر حج کا، اور افطار کروانے والے کو روزے دار جیسا ثواب دیا جائے گا۔ اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ان لوگوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں خوف خدا سے اشکبار ہو جاتی ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ روایت میں ہے کہ جو روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ بابرکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کھجور سے افطار فرماتے، یہ نہ ہوتی تو چند کھجوریں یعنی چھواروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے۔